ہم آپ کو لے جاتے ہیں ایک جدید سفر پر، جہاں تاریخ اور جغرافیہ کی کہانی ایک خوشنما مقام کی روشنی میں بیان ہوتی ہے۔ جہاں دلچسپی کی روشنی میں جائزہ کیا گیا ہے وہ ہے کوٹ ڈیجی خان۔ یہ قلعہ جو کہ پاکستان خیرپور شہر میں واقع ہے، ایک اہم تاریخی جواہر ہے جو صدیوں سے ہمیں اپنے باپ دادا کی کہانیوں کے مانند سنتا آ رہا ہے۔ ہمارا سفر کا پہلا قدم کوٹ ڈیجی قلعہ کی رازوں کی طرف ہے۔ اس کی بنیاد میراب سراب خان تلبر کی دور حکومت کے دوران ہوئی تھی اور اس کی تعمیر کا آغاز 1785 میں ہوا تھا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ ضلع خیرپور کے قصبے کوٹ ڈیجی خان میں واقع قلعہ 18ویں صدی کی تالپور دور کا ہے۔ یہ صحرائی تر کے کنارے دریائے سندھ سے تقریباً 25 میل مشرق میں واقع ہے۔ یہ قلعہ ہڑپا تہذیب سے پہلے کا آثار قدیمہ کے مقام ڈیجی پہاڑی پر، جس کی تاریخ 2500 سے 28 قبل مسیح ہے، تعمیر کیا گیا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہزاروں سال قبل خیرپور میراث سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر کوٹ ڈیجی کے مغرب کی جانب پہاڑی پر ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ یہ ڈیجی رانی کے دور میں کافی مشہور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر تو باقی نہ رہا، لیکن ڈیجی کے نام سے یہ پہاڑی اپنی جگہ موجود رہی۔ یہاں پر جب ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے کھدائی کی گئی تو کئی نادر اشیاء برآمد ہوئی۔ چونکہ یہ قلعہ ڈیجی پہاڑی کی اس پرانی بستی پر بنایا گیا، اس لیے یہ کوٹ ڈیجی کہلایا۔ تاریخ قلعہ کوٹ ڈیجی ریاست خیرپور کے شاہی خاندان کی شاہانہ انداز کی گواہی دیتا ہے۔ خیرپور ریاست کے پہلے حکمران میر سراب خان تالپور نے 3 قلعے تعمیر کروائے تھے، جن میں ایک قلعہ احمد آباد تھا۔ چونکہ یہ قلعہ ڈیجی پہاڑی کی اس پرانی بستی پر بنایا گیا تھا، اس لیے یہ کوٹ ڈیجی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی 2 قلعے سرحد کے اس پار بھارتی شہر جودھ پور اور جیسلمیر میں راجستھان کے صحرا میں آج بھی موجود ہے۔ کوٹ ڈیجی قلعہ کی تعمیر کا آغاز 1785 میں کیا گیا تھا، جبکہ اس کی تکمیل 1795 میں ہوئی تھی۔ قلعے کی ایرانی ماہر تعمیرات نے ڈیزائن کیا، جبکہ تعمیراتی کام کی نگرانی خیرپور ریاست کی وزیر تعمیرات سروائی محمد صلاح الظہری بلوچ کی تھی۔ اس کی تعمیر میں ہزاروں مزدوروں، کاریگروں اور ماہرین نے حصہ لیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ قلعہ سطح زمین سے 70 فٹ کی بلندی پر ہے، جبکہ اس کی لمبائی 5000 فٹ اور چوڑائی 3000 فٹ ہے۔ اس کا طول و عرض 85,730 مربع میٹر ہے۔ قلعے کی فصل پکی اینٹوں سے تعمیر کردہ ہے اور چاروں طرف فصل اور پہاڑوں پر مورچے بنائے گئے تھے۔ تقریباً 1.8 مربع کلومیٹر پر بنے ایک تاریخی قلعے میں کئی چھوٹے بڑے برج بنائے گئے ہیں۔ ان میں قلعے کی مشرق سمت 50 فٹ اونچا فتح برج سفید ٹل ہے، جس میں وکٹری ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تالپور حکمرانوں کو سرکاری جھنڈا لگایا جاتا تھا اور اس میں سپہ سالار کی رہائش گاہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک برج مریم ٹل پرتگالی مریم توپ رکھی تھی۔ قلعے کے مشرقی حصے کی طرف جانے کے لیے جو برج استعمال ہوتا تھا، اس کا رخ بھارتی صحرائی ریاست راجستھان کی جیسلمیر کی طرف رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس جیسلمیر ٹل برج پکارا جاتا ہے۔ قلعے میں اندر داخل ہونے کے لیے مضبوط لکڑی کا ایک ہی بڑا دروازہ بنایا گیا ہے۔ دیواروں پر جانے کے لیے اندر بنی سیڑھیاں اور مورچے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلعے میں شمالی طرف اوپر کے حصے میں ایک اونچی اور پختہ چبوترے والی ریاست کے لیے سفید پتھروں سے ایک بارہ در بنائی گئی ہے، جہاں میر سراب خان کا دربار لگا کرتا تھا۔ پتھر کی یہ تخت گاہ فن سنگ تراشی کا خوبصورت اور بیش قیمتی نمونہ ہے۔ قلعے کی رہائشی حصے تک پہنچنے کے لیے 3 بڑے لکڑی کے انتہائی مضبوط دروازے کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھیوں کے حملے سے بچنے کے لیے دروازوں پر آہنی نوک دار کیلیں ٹھوکی گئی ہیں۔ یہ کیلیں اس طرح ابھری ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک بار ان سے ٹکرانے کے بعد کوئی بھی جاندار شدید زخمی ہو جائے گا۔ پہلے دروازے کو عبور کریں تو سامنے چھوٹے میدان میں پہنچتے ہی بائیں جانب کنواں نظر آئے گا۔ سامنے ہی ایک کمرہ دکھائی دیتا ہے
جو شاہی گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کی چھت موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے سامنے والی دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے سینکڑوں سوراخ موجود ہیں۔ گودام کی بائیں جانب ایک حوض نظر آتا ہے جس کی لمبائی 37 فٹ ہے، چوڑائی 33 فٹ اور گہرائی 12 فٹ ہے۔ جو حوض قلعے میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ قلعے کے مرکزی دروازے سے کچھ دوری پر شمالی جانب سابقہ ولٹی ریاست کی عارضی رہائش گاہ موجود ہے۔ اس کی بیرونی 4 دیواروں اور باورچی خانے کی کچی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، جبکہ اندر رہائشی حصے کو پختہ اینٹوں، مغلیہ طرز کے مغربی دروازوں کو اور خوبصورت نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ کوٹ ڈیجی خان قلعہ دفاعی اور انتظامی مقاصد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً 1843 میں ایک سپہ سالار کی نگرانی میں 500 سپاہیوں کا دستہ 100 توپوں کے ساتھ تعینات کیا جاتا رہا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قلعے کے اندر یا باہر کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، مگر اس میں بڑی بڑی توپیں موجود تھیں، جن میں 3 توپیں خاص طور پر مشہور ہوئی۔ ان میں ایک مریم توپ ہے جسے پرتگال کا شاہ اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن روہڑی کے قریب دریائے سندھ پر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہاں سے میر سیراب خان نے اس توپ کے ہاتھیوں کے ذریعے کوٹ ڈیجی خان پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ مریم توپ میں 2 ایسے کڑے لگے ہیں جو ہر سال اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی اگر ایک سال وہ اوپر کے حصے میں ہو تو اگلے سال نچلے حصے میں نظر آئے گا۔ باقی 2 توپیں سنا سنا اور مل کے میدان کے نام سے مشہور ہوئے۔ خیرپور کے میروں نے جب قلعہ کوٹ ڈیجی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو یہاں امیروں اور وزیروں کے محلات اور مکانات کی تعمیر شروع ہوئی، جبکہ ارد گرد رہائشی پذیر لوگ بھی سرکاری کاموں کے لیے یہاں آنے لگے۔ 1845 تک کوٹ ڈیجی کو بڑی اہمیت حاصل تھی، مگر انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد جب سر چارلس نیپر اس علاقے کے ریزیڈنٹ تعینات ہوئے تو کوٹ ڈیجی کی جگہ خیرپور نے لے لی۔